السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی سورہ یونس کی اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ پہلے میں قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں چند آیات لکھتا ہوں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو پہلی آیات لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ۔ اوحا یوحی، وَأَوْحَا یا مادہ باب افعال سے وحی کرنا۔ اوحینا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل ہے۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف۔ تو واو عطف ہوا، الا کا ایفیکٹ یہاں ٹرانسفر ہوا، اخو سے اخی حالت جر میں ہوا، تو متعلق فعل اوحینا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ہم نے وحی کی اس کے موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف۔ کیا وحی کی؟ یہ مفعول ہے جو وحی کی گئی۔ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ اچھا سو اس کے مفعول گن لیجئے۔ أَن تَبَوَّآ وَاجْعَلُوا ایک مفعول یہ، دوسرا یہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ سو یہ تمام مفعول ہیں اوحینا کے، کہ یہ باتیں ان کو کی گئیں۔ سو ان مصدریہ ہے، ان تبوّأ، تبوّأ یتبوّأ، باب یہ ہے باب افعال، باب تفعل، تبوّأ یتبوّأ باب تفعل کہ بنانا، کنسٹرکٹ کرنا۔ ان تبوّأ کہ تم دونوں بناؤ۔ سو اس میں انتما کا جو ہے وہ تبوّآنی تھا، ان تبوّآنی سے نون ڈراپ ہوا، ان کی وجہ سے چونکہ یہ نصب ہوا تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے فعل مضارع مخاطب کا۔ ان تبوّآ لقومکما متعلق فعل ہو گیا، لقومکما بمصر بیوتاً، کوئی گھر بناؤ، ایک گھر بناؤ، یعنی یہاں سے مراد ناٹ ہوم، مین ان کے رہنے کی جگہ بناؤ۔
مصر کے جو قوم ہوگی کہ اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما، تم دونوں کی قوم کے لیے بناؤ گھر بمصر، مصر میں بیوتن یعنی مصر کو رہنے کی جگہ بناؤ، وجعلوا بیوتکم، اب اور انتم امر کا صیغہ، وجعلوا تم سب بنا لو بیوتکم اپنے گھروں کو۔ اچھا اب صاحب ذرا کہ کوئی ایک کمرہ تو نہیں بنایا جائے گا نا، یہاں مقصد یہ ہے کہ ان تبوأ لقومکما من مصر بیوتن، اپنے مصر کو رہنے کی جگہ بناؤ اپنی قوم، تم دونوں اپنی قوم کے لیے، مصر کے لوگ وہاں پر رہیں۔ سو وجعلوا، اب تم سب مل کر قوم پلس انبیاء، وجعلوا تم سب بناؤ بیوتکم قبلتن، اپنے گھروں کو قبلہ روح، یعنی قبلہ روح کر لو اس کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقامہ یقیمو قائم کرنا، اور امر کا صیغہ باب افعال سے انتم فاعل، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی گھر بناؤ پھر ان گھروں میں نماز قائم کرنے کے لیے قبلہ روح ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشر یبشر تبشیراً، یہ خوشخبری سنانا، امر کا صیغہ انت فاعل، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر فرمایا وقال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعا مانگی، وقال موسیٰ، موسیٰ فاعل قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے جو انہوں نے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، یا محذوف رب نصب ہے، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک بات کی، انکا اصل میں تھا یہ آتیتا، آتا یؤتی دینا، انتا اس کا فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، آتیتا باب فعال میں سے، تو نے دیا ہے فرعون کو، یہ حالت نصب میں مفعول، وملأہ یہ دونوں مفعول ہو گئے، اور یہ تیسرا مفعول زینتاً و اموالا یہ چوتھا مفعول۔ آتیتا تو نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینت و اموالا اور مال، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، یہ متعلق فعل ہو گیا آتیتا۔ اچھا اس کا فاعل آپ اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، اس میں فاعل ہے انتا، اس کو مبتدا بنا دیں، مبتدا بنا، اس پہ انا حرف تاکید آ گئی، تو انکا یقیناً، البتہ یقیناً تحقیق، اور یہ انتا اسم انا بن گیا، اور یہ خبر انا یہاں سے لے کر یہاں تک، ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یا اللہ تو نے دنیا ہے ہمارے رب، تو نے دنیاوی زندگی میں فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور بہت سا مال دیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا تاکہ، اب یہ وہ لام تعلیل ہے کہ اس مال دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، لیضلوا عن سبیلک، اضل یضل باب افعال، گمراہ کرنا، یضلون کا یہ حالت نصب میں چلا گیا، نون ڈراپ ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، لیضلوا عن سبیلک تاکہ وہ تیرے راہ سے گمراہ کریں، یعنی لوگوں کو وہ گمراہ کریں، ربنا اطمس علی اموالہم، اب انہوں نے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، تمس یتمسو باب ضربا، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، سو یہ تھا اطمس انت فاعل، مٹا دینا، اطمس علی اموالہم، مٹا دے، دور کر دے، بھلا دے، اطمس علی اموالہم، ان کے یعنی اطمس علی اموالہم ان کے مالوں کو مٹا دے، وشدد علی قلوبہم، شدہ یشدو، اب یہ اس سے امر کا صیغہ باب نون سے آتا ہے، شین دال دال، وشدد یہ تھا بیسیکلی اشدد، سخت کر دینا، پکا کر دینا، اشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی ان کے دلوں کو پکا کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں کو پکا کر دے، وشدد علی قلوبہم، اس کا بھی انت فاعل ہوا، اس کا بھی انت فاعل امر کا صیغہ ہے، کیوں ایسا ہو، فلا یؤمنو، لا نہیں کا یؤمنو نون، لا یؤمنو وہ ایمان نہ لائیں، وہ ایمان نہ لائیں، نہیں ہے نون ڈراپ، کیوں ایمان، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم دردناک عذاب کو دیکھ لیں،
یہ یرونا تھا، یہاں سے نون ڈراپ ہوا، حتیٰ کی وجہ سے چونکہ یہ نصب ہو گیا، رآ یرا مادہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم اس کا فاعل ہے، واو پہ پیش ملانے کے لیے دی گئی ہے، عذاب العلیم مرکب توصیفی ہے، مفعول ہے یرو کا۔ فلا یؤمنوا، وہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، و دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا یہی مانگی کہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کو ان کے مالوں سے دور کر دے، ان کے اموال مٹا دے، ضائع کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اللہ نے جواب دیا، قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، قد ہو چکی، اجابہ یجیبو جواب دینا، قبول کرنا، سو یہ اجیبت اجابت اس مؤنث نے قبول کیا، اس کا مجہول بنے گا اجیبت، اس مؤنث کو قبول کر لیا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفاعل ہے، دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، پس فاستقیما، استقامہ یستقیمو، ثابت قدم رہنا، فاستقیما امر کا صیغہ، انتما فاعل، تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان، لائے نہیں، منع کرنا، اور ساتھ آگے تاکید کا اسلوب ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، ولا تتبعان یتبعو، تتبعانی، تم دونوں ہرگز پیروی مت کرنا، یہ مفعول ہے کس کی؟ سبیل الذین، ان لوگوں کا راستہ، یہ حالت نصب میں مرکب اضافی ہے، یہ اضافی ہے، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، یہ ہو گیا صلہ اس کا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی جو نہیں جانتے، ان کی پیروی نہ کرنا۔ آیات کو آگے لے کر چلتے ہیں جی، تو آیات آگے چلتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، جاوز یجاوز، فاعل یفاعل، باب مفاعلہ، اس کا مطلب بیسیکلی تو ہوتا ہے پار کرنا، یعنی جاوزت، میں نے پار کیا۔ اچھا، جب اس کے ساتھ ان لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا یا اگنور کر دینا کسی چیز کو، کسی کی غلطی کو اگنور کر دینا۔ لیکن جب یہ با حرف جر سے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پار کروانا۔ وجاوزنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے پار کروایا، یہ با حرف جر آ گیا نا، کس کو پار کروایا؟ بنی اسرائیل کو، مرکب اضافی ہے، یہ حالت جر میں ہے بنی با کی وجہ سے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو پار کروایا۔ کیا پار کروایا؟ البحرہ، یہ مفعول جاوزنا کا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اتبع یتبع، پیروی کرنا، پس اتبع یتبع، پیچھے چلنا، اتبعہم، ان کے پیچھے چلا، کون چلا؟ حالت رفع میں فرعون و جنودہ، جندن کی جمع، یعنی اس کی فوج اور فرعون، یہ دونوں فاعل ہو گئے اتباع کے، اور ہم ہے مفعول، وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، جنودہ میں ہو ضمیر جاری ہے فرعون کی طرف، کہ ان کے پیچھے چلا کون؟ فرعون اور اس کی فوج۔ ہوا کیا؟ کیوں چلا؟ یہ ان دونوں کا حال ہے، بغین و عدون، یعنی سرکشی کی حالت میں اور دشمنی کی حالت میں، ظلم و زیادتی کی حالت میں ان کے پیچھے چلے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، ان کے پیچھے اگر وہ چلتے کامیابی حاصل کرنے، اللہ کو ماننے، لیکن وہ تو چلے تھے بغاوت، سرکشی، ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ادرک یدرک پا لینا، کس چیز نے پایا؟ الغرق، غرق ہونے نے، ہو اسے، یہ ہو کون ہے؟ فرعون۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ غرق ہونے نے اسے پا لیا، یعنی اب وہ غرق ہونے والا تھا۔ تب اس نے کہا، قال، اس نے کہا، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے، آمنت، میں ایمان لایا، انا اس کا فاعل، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آمنت، میں ایمان لایا، کس پر؟
انہو ہوا اسم ان، یقیناً وہ لا الہ الا، لا الہ نہیں ہے معبود کوئی بھی سوائے اس کے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے الذی اس جو کے، اس نے صفت بیان، اس جو کی کیفیت لایا نا، یعنی جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اب الذی یہ صلہ اس کا، آمنت بھی، آمنت فعل ماضی واحد مؤنث، اس کا فاعل ہے بنو اسرائیل، بیچ میں ڈسٹنس آیا اس لیے یہ واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا. الذی آمنت بھی ہاں جا رہا ہے الذی کی طرف، تو جس پہ ایمان لایا جاتا ہے وہ باس ہے. قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، یقیناً وہ اس، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے الذی اس جو کے، آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. الآن، یہ پہلے میں آپ کو لہجہ بتا چکا ہوں، اس کا مطلب اب، ناؤ حمزہ استفہام ہے اور ہے آگے الآن، اب، تو دونوں میں اس لیے آپ کو یہ شد نظر آ رہی ہے. الآن کیا اب، یعنی کیا اب جو ایمان لایا، وقد عصیت من قبل، عصا یا عصی نافرمانی کرنا، وقد عصیت انت فاعل فعل ماضی ہے، تو نافرمانی کر چکا ہے قبل اس سے پہلے. اب آگے اس کا مضاف ہے محذوف ہے، اس لیے آپ کو یہ پیج سے مل رہا ہے. اور فرمایا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے، انت اسم كُنْتَ من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے. آگے فرمایا فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، نجا ينجی بچا لینا، ننجی فعل مضارع، نحن اس کا فاعل، ننجی کاف مفعول، ننجی کا ہم تجھے بچائیں گے، بے بدنی کا تیرے جسم کے ساتھ. یہ بچانا وہ والا بچانا نہیں کہ تجھے غرق ہونے سے، یعنی تیری جسم کو بچایا جائے گا، باقی رکھا جائے گا. ننجی کا بے بدنی کا، تیرے جسم کو بچایا جائے گا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، لِتَكُونَ انت اس کا اسم، لام تعلیل یہ نصب ہوا، تاکہ تو ہو جائے آیتن ایک نشانی. یہ خبر تکونا، یہ متعلق ہے خبر. کیوں؟ لمن، ان جو کے لیے، لمن خلفک، جو تیرے بعد ہوں گے، جو تیرے پیچھے آنے والے ہوں گے، ان کے لیے تو نشانی بن جائے. آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، وَإِنَّ كَثِيرًا اسم ان، یقیناً بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، عن آیاتنا ہماری آیاتوں سے، لغافلون لام مزاحلقہ، یقیناً غفلت، غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم کر چکے، دے چکے، بَوَّأَ يُبَوِّئُ ٹھکانہ دینا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے ٹھکانہ دیا یقیناً بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی حالت نصب میں مفعول، سو اس کا نحن فاعل ہے نا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا. کیسا ٹھکانہ؟ مبوّع صدقن، یہ مبوّع اسم المکان کا صیغہ ہے کہ اچھا ٹھکانہ، مبوّع صدقن اچھا ٹھکانہ، اس لیے حالت نصب میں ہے، ظرف کے طور پر اسم المکان کا صیغہ ہے کہ اچھا ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور کیا کیا؟ رزقنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے رزق دیا انہیں، من الطیبات یعنی پاک رزق دیا ان کو. فَمَا اخْتَلَفُوا، اختلف یختلف، ما نفی کا، مختلف انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، ان کے پاس علم آیا. العلم فاعل، جاءہم مفعول. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان حرف تاکید، ان ربک یقیناً تیرا رب، یہ خبر ہے، یقضی قضا، یقضی فیصلہ کرنا، یقضی بینہم ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ ظرف ہے، کب فیصلہ کرے گا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. کس بارے میں؟ فی ما موصولہ، کانو وہ تھے، اسم کانا، فیہ یختلفون خبر کانا، جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں، اگلی آیات میں خطاب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ان شرطیہ، اگر، کنتا اسم انتا اس کا ہو گیا، فی شکن لیکن آ رہا کسی بھی قسم کے شک میں ہے، من ما انزلنا الیکا،
اب یہ اس یعنی بارے میں کس بارے میں؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ من حرف جر ما موصولہ ما انزلنا الیک، جو ہم نے نازل کیا ہے الیک آپ کی طرف. سو انزلنا میں نحن فاعل باب افعال میں سے ہے. فَإِن كُنْتَ اگر آپ شک میں ہیں فی شکن من ما انزلنا الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کے بارے میں، پس یہ امر کا صیغہ ہے انت فاعل فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، یہ ملا کر فَاسْأَل آپ سوال کیجئے الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، ان سے، یہ مفعول ہو گیا، قرأ یقرأ پڑھنا، الذین یہ صلہ ہو گیا یقرؤون الکتاب من قبلک، الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ ان سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. لقد جاءک الحق من ربک، لقد تاکید قسمیہ لام تاکید، قد جاء یجیء آنا، الحق فاعل جاء کاف مفعول، لقد جاءک الحق، حق آ چکا ہے آپ کے پاس، کہاں سے؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، متعلق فعل. فلا تکونن من الممترین، پس لا نہیں کا تکونن، یعنی لا تکونن انت اس کا اسم، آپ ہرگز مت ہوئیے گا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. ممترن شک کرنے والا، ممتریون ہے بیسیکلی، ممترن اس میں منقوص ہے، اس سے یہ پھر جمع مذکر سالم کا صیغہ مجرور کا، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہوئیے. ولا تکونن، اور آپ ہرگز مت ہوئیے، لا نہیں انت اسم ہوا من حرف جر کہ الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان میں سے بھی مت ہوئیے گا. الذین اسم موصول، کذبوا بآیاتنا باب تفعیل ہے، صلہ ہے الذین کا، بآیات اللہ متعلق فعل کذبوا. فتکون من الخاسرین، یعنی اگر ایسا ہوا نعوذ باللہ، فتکون انت اسم اس کا، فتکون من الخاسرین، پس آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، ان حرف تاکید، الذین اسم ان، حقت علیہم کلمات ربک، یہ سارا جملہ صلہ ہے الذین کا. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک، حق ہو جانا، حقت علیہم ان پر حق ہو چکا، کلمۃ ربک مرکب اضافی ہے، یہ فاعل ہے حقت کا، تیرے رب کا کلمہ ان پر حق ہو چکا ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یہ خبر ان ہوا. ولو جاءتہم کل آیات، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو اگرچہ جاءتہم کل آیات، یعنی ہر نشانی ان کے پاس آ جائے. ہم مفعول، جاءت فعل ماضی، اس کا فاعل ہے کل آیت، ہر آیت ہر نشانی آ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، لیکن کب آئیں گے؟ یہاں تک کہ جب وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. مثال فرعون کی کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا جب تک سب نشانیاں اس کے پاس نہیں آ گئیں، جب اس نے عذاب علیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر ایمان لے آیا. سو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سورہ یونس مکمل ہو جائے گی. آئیے تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے اس بد دعا کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے عناد، دشمنی، سرکشی اور بغاوت اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضلالت اور کفر ہی پر اصرار کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو زینت دی ہے دنیا کے ساز و سامان سے، وہ اموالن اور مال دیا ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ہمارے پروردگار تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دیں. بعض قراتوں میں یہ لفظ لیضلوا فتح کے ساتھ ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں، یعنی تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے جس کے ساتھ تو نے مجھے میری طرف ان کی طرف بھیجا ہے، مگر اس کے باوجود تو نے انہیں مہلت دیتے ہوئے استدراجن دنیا کے ساز و سامان اور مال و منال سے نواز رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں.
دوسرے قرآن سے لیدلو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تاکہ تو نے جو انہیں دیا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں، جن کو تو چاہے فتنہ میں ڈال دیں، تاکہ جسے تو گمراہ کرنا چاہے وہ یہ خیال کرے کہ تو نے انہیں یہ دنیاوی مال و اسباب عطا کیے ہیں، تجھے ان سے محبت اور ایک خاص تعلق ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں اطمس کے معنی یہ ہیں کہ اسے ہلاک کر دے، جبکہ دیگر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی اس بددعا کے نتیجے میں ان کے یہ مال اسی طرح منقوش پتھروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے جس طرح ان کی پہلی حالت تھی۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چنانچہ یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا اور اس کی قبولیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بددعا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی وجہ سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے کی تھی، جن کے بارے میں واضح ہو گیا تھا کہ ان میں خیر و بھلائی کی کوئی شمع باقی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم پر یہ بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ نے پھر فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، فاستقیما، ثابت قدم رہو، یعنی جس طرح تمہاری دعا قبول کی گئی ہے تم بھی میرے حکم پر ثابت قدم رہنا۔ بنی اسرائیل کی نجات پانا اور آل فرعون کے غرقابی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کرنے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں مصر سے نکل گئے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر ان کی صرف ان کے جنگوں کی تعداد اس وقت 6 لاکھ تھی، قبطیوں سے انہوں نے بہت سے زیورات مستعار لے رکھے تھے، انہیں بھی یہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بنی اسرائیل کے نکلنے سے فرعون کی غیظ و غضب میں اور بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور اس نے مختلف شہروں میں نقیب روانہ کر دیے تاکہ وہ اس کے لشکر کو جمع کرے، اور اس طرح فرعون بڑے کرو فر اور لشکر ہائے جرار کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی اب ان سے اپنے ارادے و مشیت کے مطابق عمل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے فرعون کی ساری سلطنت میں سے کوئی قابل ذکر شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس موقع پر اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ فرعونی لشکر طلوع آفتاب کے وقت بنی اسرائیل سے جا ملے۔ سورہ شعراء میں ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جب انہوں نے اپنا عصا مارا تو ہر ٹکڑا یعنی سمندر کا ایک گویا پہاڑ جیسا ہو گیا۔ سو یہ وہ پورا واقعہ، ہم آگے چلتے ہیں۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی جب فرعون نے دیکھ لیا کہ اب تو تباہی کی طرف ہے تو پھر وہ ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، یعنی اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، تو یقیناً فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ سو اس کے بعد ایک یہاں پر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ مجھے دیکھتے جب میں سمندر کی تہ سے گارا پکڑ کر اس فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ فرعون کا جسم نشان عبرت بنا دیا گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو بچا کر سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، یعنی آج ہم تجھے اونچی زمین پر ڈال دیں گے، بِبَدَنِكَ، بدن کے معنی یعنی جسم کے ساتھ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو نشانی ہو جائے پچھلوں کے لیے۔ فرعون کی ہلاکت عاشورہ کے دن ہوئی۔ فرعونیوں کی ہلاکت کا یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا ما هذا اليوم الذي تصومونه، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ انتم احق بموسیٰ منہم فصوموہ، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے تم زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔
بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ اور پاکیزہ رزق ملنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان دنیاوی و اخروی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نواز رکھا تھا۔ مبوّع صدق ان سے مراد ہے عمدہ جگہ، یعنی بلاد مصر و شام، بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو ہلاک کر دیا تو بلاد مصر پر موسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ اعراف میں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو وہاں پر ان آیات کا تذکرہ ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ رزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، ایسی حلال طیب اور نافع رزق عطا کیا۔ فرقہ بندیاں، فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، پس انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی ما اختلافو، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد انہوں نے مسائل میں اختلاف کیا، حالانکہ انہیں اختلاف کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق کو واضح کر کے ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کر دیا۔ حدیث میں ہے ان الیہود اختلفوا علی 71 فرقۃ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، وان النصارى اختلفوا علی 72 فرقۃ، اور نصارہ 72 میں، وستفرق هذه الامہ علی 73 فرقۃ، یعنی یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، منہا واحدۃ فی الجنہ، ان میں سے ایک ہی جنت میں ہوگا، و72 فی النار، اور 72 جہنم میں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، سوال کیا گیا، عرض کیا گیا کہ ان کون ہیں وہ لوگ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان کی باتوں کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کل جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے بیت المقدس میں یہودیوں کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ بیت المقدس پر ٹوٹ پڑے ہیں، اہل فلسطین پر ٹوٹ پڑے ہیں، کتوں کی طرح ان کو نوچنے کے درپے ہیں، اور ساتھ ان کے ہر کارے الفاظ کی صورت میں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور دوسرے ملک شامل ہے، اور خاص طور پہ ہمارے مسلمان ملکوں میں سے عرب امارات یہودیوں کی ایک خاموش سپورٹ کر رہا ہے، باقاعدہ ان کی طرف سے تو یعنی الٹا فلسطینیوں پر الزام دھرا جا رہا ہے، اور باقی جو مسلم امہ کے حکمران ہیں وہ خاموش سپورٹ کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں؟ یہ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسا کھڑے ساری پوری دنیا کھڑی ہو جائے فلسطین کے ساتھ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ شاید ان کو پتہ ہے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہاں میں ایک آیت مبارکہ جو ابھی ہم لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فرعون کے خلاف، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ اور ہم جیسے کمزور مسلمان ضرور اللہ سے یہ درخواست کریں، اللہ سے یہ دعا مانگیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی جب حالات کیسے ہو گئے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے ہمارے رب تو نے عطا کیا ہے فرعون اور اس کے ہرکاروں کو، اس کے سرداروں کو، زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں زینت اور مال دیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ تو نے ان یہودیوں کو، ان نصارہ کو زینت اور اموال دیے ہیں، مال کی بھرمار ہے ان کے پاس، بظاہر ان کے پاس طاقت کا نشہ بھی ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ تو نے تو ان کو یہ مال دیا تھا کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیں فتنے کے طور پر، لیکن وہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما، ہم مظلوم مسلمانوں پر مدد فرما۔ یا اللہ اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ کمزور مسلمان ایمان چھوڑ بیٹھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ اسرائیلی یا یہ یہودی حق پر ہیں یا نصارہ حق پر ہیں، کہ وہ کامیابی پر کامیابی سمیٹے آ رہے ہیں اور مسلمان لیٹے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یا اللہ وہ لوگ جو ایمان پر نہیں ہیں، جو تجھے نہیں مانتے ہیں، ان کا ایمان یہودیوں کی طرف پلٹ سکتا ہے، ان کا ایمان عیسائیوں کی طرف پلٹ سکتا ہے، کہ گویا کہ شاید وہ حق پر ہیں، کیونکہ ہم تو بے شک ہم اپنے اعمال کی وجہ سے لیٹے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کا نقصان پہنچ رہا ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ان تمام سزاؤں کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ آج میں وہ اس دن یا اللہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جب ایک یہودی
ایک یہودی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا اللہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ ہمارے چہرے پر یہودیوں نے تھپڑ مارا ہے۔ یا اللہ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی، یا اللہ بیت المقدس کی مدد فرما، ہم مسلمانوں میں وہ غیرت مند مسلمان حکمران ہمیں عطا فرما جو خالد بن ولید، عمر بن خطاب کے راستے پر چلتے ہوئے اس امت کی سربراہی کریں۔ یا اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں میں کوئی غیرت مند نہیں بچا، یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ سب یہود و نصارہ کے آگے بکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیری مدد درکار ہے ہمیں، کوئی تو نکال دے یا اللہ، کوئی تو خالد بن ولید کے راستے پر ہوگا۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں ان یہودی، ان خنزیروں، ان جانوروں کے پنجوں سے چھڑا دے یا اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں، یہ امت پوری کمزور ہے، امت میں خون ہے، گرم ہے، جوش مارتا ہے، لیکن راستہ نہیں ہے، دکھانے والا نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے، لیڈر سب بکے ہوئے ہیں، سب یہودیوں کے غلام ہیں، سب عیسائیوں کے غلام ہیں۔ یا اللہ مدد فرما، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مال تباہ و برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگا دے، مہریں ثبت کر دے، حتی یروا العذاب العلیم، یہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ تب تک ایمان لانا ہے جب تک یہ عذاب علیم دیکھ نہ لیں۔ یا اللہ ان یہودیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ ان مسلمان حکمرانوں کو بھی برباد کر دے جو خاموش ان کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور مسلمانوں کی، ہم ایسے مسلمان ہیں جو بولنے یا لکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بندھے ہوئے ہیں میرے اللہ، ہم تمام بندھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ مسلمان امت کے دل میں درد ہے، دکھ ہے، لیکن ہاتھ میں، ان عام عوام کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اٹھتے ہیں دبا دیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، اپنوں سے بچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ کوئی تو درد مند حکمران پیدا فرما، کوئی ایک پیدا فرما دے پوری امت میں سے جو اس کی سربراہی کرے۔ اور یا اللہ ہمیں ان بدبخت حکمرانوں سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔